وہ دعویٰ. جی تنولی صاحب، دجال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت ہی ایک ریلیونٹ ٹاپک ہے آج کا ڈسکشن کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بنیادی ایمانی تشخص کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کو خطرہ کس سے ہے. واہ. دیکھیں جب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے میں اپنے گھر کو محفوظ نہیں کر سکتا. ٹھیک. سب سے پہلے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کو تھریٹ کہاں سے ہے. اور پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی بھی ڈالی. تو اس پہ جو سب سے سر فہرست جو چیزیں آتی ہیں وہ دجالیت ہے، فتنہ دجال ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، جب آپ احادیث پاک کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تفصیل سے اس فتنے کو بیان فرمایا ہے اور جس طرح متنبع کیا امت کو، دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ دجال ایک متعین فرد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا دجال کچھ صفات کا نام ہے، کچھ اوصاف کا نام ہے. واہ. یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. دجالی صفات ہیں اور انڈیویجول بھی ہے، انڈیویجول بھی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دجال بطور انڈیویجول کے نہیں ہوگا. بہت سی حدیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کے قریب ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایک گندم گو انتہائی پیاری خوبصورت شخصیت ہے اور وہ اپنا کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. لمبے ان کے بال ہیں اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے پیچھے دجال ہے اور اس کا یہ حلیہ ہے. یعنی آپ نے بطور اس کو انڈیویجول کے نامینیٹ کیا. اس طرح اور بھی بہت سی ہیں. جو آپ نے دجاجلہ کا ذکر کیا، آپ نے اس شخص کو بھی دجال کہا جو حدیث پاک کو بدل کے اس کی تحریف کر کے لوگوں کے سامنے رکھے گا. حدیث پاک میں یہ تو پھر کافی سارے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں دجال کے آنے سے پہلے 30 دجاجلہ آئیں گے. بعض حدیث میں 70 اور بعد میں 76 تک کا ذکر آپ نے ارشاد فرمایا. دجل کہتے کس کو ہیں؟ دجل کہتے ہیں حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرنا، فریب کرنا. یعنی دجال کا بنیادی جو کام ہوگا، جو اس کا بنیادی ویپن ہوگا، وہ فریب کاری ہوگی. فریب کاری. جہاں کہیں فریب کاری ہے وہیں پہ آپ سمجھیں کہ دجال کے جراثیم موجود ہیں، دجال کا اثر موجود ہے. کیونکہ غازی صاحب فریب کاری اور ایمان یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا اور فریب کار نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ ایک بڑا بنیادی وصف ہے. پھر آپ نے جو علامات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اس کے کفر کو ہر شخص پڑھ لے گا. ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ کیا اس کے ماتھے پہ کاف یا لکھا ہوگا؟ تو شاید حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں یاد کہ آپ نے بعین یہ لفظ فرمائے کہ نہیں فرمایا. یعنی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی صاحب بڑا واضح ہے جب آپ قرآن مجید اور احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو الیبوریٹ کرنا ہے تاکہ ناظرین اس بات کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اس حقیقت کو اکوموڈیٹ کریں. کیا سامنے آتا ہے؟ جب آپ کو تصرف ملتا ہے، جب آپ کو ایکسٹرا آرڈینری اختیارات ملتے ہیں، اگر آپ صاحب حق ہیں تو آپ اللہ کی طرف لوٹیں گے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. ٹھیک. جب انہوں نے تخت بلقیس منگوا لیا تو دیکھتے ہی کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میں اب تمہارا رب ہوں، فرمایا ھذا من فضل ربی. کفر کہتے ہیں ناشکری کو، حقیقت کو چھپانے کو. ٹھیک. دجال کیا کرے گا؟ وہ اپنے استدراج کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنی خدائی اور اپنے پوجنے کی طرف دعوت دے گا. یہ کافر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کا رویہ دیکھیں، آپ کو لے کے کدھر جا رہا ہے. تصرفات جتنے بھی ہوں گے، ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا ان کا، اس کی آواز بین الخافقین ہر چیز سن لے گی، مشرق و مغرب ہر جگہ اس کی آواز پہنچے گی، ہر جگہ، اور ہر جگہ اس کی رسائی ہوگی. وہ تو ویسے پہنچ ہی رہی ہے. لیکن غازی صاحب جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ سارے تصرفات دکھانے کے بعد وہ اللہ کی طرف نہیں بلائے گا، اپنی طرف بلائے گا. اور یہ اب آپ دیکھ لیں یہ کون کر رہا ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا ٹی وی اسٹیشن بنا لے. تو غازی صاحب اس میں تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتا کیا ہے؟ جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، آپ کے علوم بڑھتے ہیں، تو جو حقیقت ہے وہ چھپنے لگتی ہے. کیوں ایسے ہوا؟ ہر دور میں جو نبی محترم تشریف لائے انہیں وہ معجزہ دیا گیا جو اپنے زمانے کی دانش کا رد کرنے کے لیے تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا معجزہ دیا گیا، دوسرے انبیاء کو معجزے دیے گئے. اس زمانے میں جو باطل طاقتیں ہیں وہ اپنے علوم میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائیں گی کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو خدائی منصب پہ فائز سمجھیں گی. ٹھیک. اور اہل حق کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کا وہ سطح نہیں ہوگی علم کی. وہ علامہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ باطل از قوت پذیرت شان حق، خیش را حق می شمارت ز بطلان حق. باطل کو جب طاقت مل جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے اصل تو حق میں ہوں، اور اہل حق کی کمزوری کی وجہ سے ان کو وہ باطل ثابت کرنے لگتا ہے.
ڈاکٹر کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بعض ممالک نے بڑی قوت حاصل کر لی، سپر پاور بن گئے، قریب تھا کہ وہ خدائی کا اعلان کر دیتے، تو یہ جو وبا آئی تو اس نے تو سارے وہ جو دعوے تھے بڑی قوت کے، طاقت کے، وہ تو کاغذ کے بھائی صاحب میں عرض کرتا ہوں، یہ جو خدائی دعوے ہیں کچھ تو سمبولیکلی موجود ہے، کچھ کی طرف انسانیت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو بیماری ہے، ظاہر ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم اس لیے بھی محتاط ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، ہمارے پاس سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب بھی آپ علمی سطح پہ کسی چیز کا، کسی فنومینے کا، کسی معاملے کا تجزیہ کرتے ہیں، پہلی ریکوائرمنٹ یہ کہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہو، لیکن جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہاں تو چیزیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیکن میری اسپرچول فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہی ہے کہ یہ جو معاملات ہوئے، اور میں نے اس پہ کہا ہے پوری دنیا میں یہ بات بھی کی ہے، میڈیا پہ بھی کی ہے، کہ یہ جو جب آپ اللہ سے جنگ میں ہوتے ہیں نا، مثلا سود کا معاملہ ہے، مثلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جو لوگ ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے کسی بندے کے ساتھ جس نے دشمنی کی اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے، اور جو سب سے محبوب ترین ہستی جس کے لیے یہ کائناتیں پیدا کی گئی۔ غازی صاحب علامہ نے ایک سوال کیا مولانا روم سے کہ مسلمانوں کو زوال کیوں آ رہا ہے، قوموں کو زوال کیوں آتا ہے، تو مولانا نے مصنوعی سے جواب دیا ہے، بڑا کمال شعر ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اس وقت تک کسی قوم کے زوال پر زوال نہیں آتا جب تک اس قوم کے صاحب دل کو ستایا نہ جائے۔ واہ، صاحب دل کو ستایا نہ جائے۔ کائنات کے سب سے بڑے صاحب دل سرکار دو عالم ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، تو جب آپ ان کے ناموس کو کرو گے، یہ مولانا روم ہے، یہ مولانا روم ہے، اور بال جبیل میں جو مکالمہ ہے نا، پیر رومی مرید ہندو، اس میں یہ علامہ۔ اچھا جی ڈاکٹر تنولی، اتنی نشانیاں تو اب ہیں، تو نکلیں آپ اس کو پکڑ لیں، پہلے جہاں زنجیروں میں ہے وہیں جا کے۔ ہم اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ہمارا جو بیٹھنا ہے یہاں یہی مقصد ہے۔ غازی صاحب حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ دجال کے بارے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوالات کیے، کسی نے اتنے سوالات نہیں کیے۔ اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا وغیرہ، تمہیں ایک ڈر کیا ہے دجال سے، تمہارا دجال کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، دو اسباب سے مجھے خوف ہے۔ میں نے یہ سنا آپ کے فرامین سے کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں چلیں گی اور اس کے ساتھ رزق اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے، یعنی دو علامات ایسی ہیں جن کے سبب سے مجھے دجال سے خوف ہے۔ ایک یہ کہ پانی کی نہریں اس کے ساتھ چل رہی ہوں گی، اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ رزق کے اور روٹی کے پہاڑ چل رہے ہوں گے۔ گویا اس حدیث پاک سے دو نکات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلا یہ ایمان پر استقامت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا، اس طرح کی بھی ڈاکٹر تنولی صاحب ہے کہ یہ جو ہوگا رزق جو ہے اس دور میں، وہ جو لوگ نہیں مانیں گے ان کا رزق بند کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے اور یہ جو درود پاک ہے یہ رزق کی جگہ لے لے گا، یعنی ویسے ہی۔ جو دوسری بات ہے اس حدیث پاک سے، جو دوسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے کا شکار وہ لوگ ہوں گے جن کی پرائرٹیز مادی ہوں گی۔ ٹھیک، بہت اچھی۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان کو چھوڑ چکے ہوں گے، وہ ان کی سیکنڈری پرائرٹی بن چکی ہوگی۔ تو نتیجہ یہ ہوگا، غازی صاحب دیکھیں، آپ اگر راہ راست پہ چل پڑیں، ابھی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اور درود پاک بھی جو ہے انسان کا رزق، ذکر یہ بھی رزق بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس طرح کے راستے آپ کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک، تو جس وقت آپ اچھا ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ کہیں سمبولک تو نہیں ہے؟ دیکھیں نا، جو جس گدھے پہ وہ سوار ہوگا، گدھا گدھے پہ سوار ہو جائے گا، دجال بھی تو گدھا ہی ہے نا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو حدیث میں لفظ ہے رجسن علی رجسن، گند پہ گند پہ گند۔ اچھا، وہ جو اس کے کان بتایا کہ 30 ہاتھ ہوں گے۔ دیکھیں غازی صاحب، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، یہ انڈیویجول بھی ہے اور سمبولک بھی ہے۔ اچھا، یہ ہم پہلے بات کر، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ جہاز بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، آپ اس کے کریکٹر کو دیکھیں، جس کریکٹر، جیسے ہم نے کفر کے اوپر اس کی بات کی، اس کی بقیہ چیزوں پہ بات کی۔ اب چونکہ وقت کم ہے، احتیاطی تدابیر پہ ہمیں کچھ بات ضرور کر لینی چاہیے۔ غازی صاحب، آپ سے نے ارشاد فرمایا، ایک تو دجال کو بھولو نا، دجال سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے اس کی پروٹیکشن دی فرمایا، جو سورہ کاف کو پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے اس کی اول آخر آیات کا بھی فرمایا، اور بعض حدیث میں یہ فرمایا اگر اس کی 10 آیات ہی پڑھ لے، کوئی 10 آیات، بالکل ٹھیک۔ اس کا سبب کیا ہے؟ غازی صاحب، آپ سورہ کاف کو دیکھیں، سورہ کاف میں ایمان پر زور ہے،
ہاں، اور ایمان پہ جنہوں نے اعتقاد رکھا ان کو اللہ نے کیسے محفوظ ایمان رکھا؟ پر زور ہے، اور بات اس اصحاب کہف سے ہو رہی ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف اپنے دور کا جو بادشاہ تھا جس کا کفر پہ قائم کرنے کا اصرار تھا، اس سے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا. وہ بھی دجاجلہ میں سے تھا. وہ دقیانوس تھا، اس کا نام دقیانوس ہاں، دجاجلہ میں سے. دجاجل وہی اوصاف اس کے اندر موجود تھے نا. بالکل ٹھیک، بالکل تو ٹھیک. اب یہی کام تو دجال کر رہا ہوگا. ہاں، اب غازی صاحب آپ غور کریں، آپ اصحاب کہف کو دیکھیں، چونکہ وقت کم ہے میں چند چیزیں عرض کریے دیتا ہوں کہ جب اصحاب کہف نے اس کے اوپر استقامت اختیار کی تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ان کو ربط قلب عطا کیا، ان کے دل کو، ان کے باتوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیا اور کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا. یعنی وہ کہف میں چلے گئے، وہاں جا کے قیام پذیر ہو گئے، سورج ان کا تابع ہو گیا، قوانین قدرت ان کے تابع ہو گئے، کتا باہر بیٹھا ہے، 309 سال گزر گئے اور ان کو وقت کی حرکت ان کو متاثر نہیں کر سکتی. اچھا، جو قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ دل مر جائیں گے جس طرح انسان مرتا ہے، تو یہ جب دجال آئے گا تو اس دور میں دل مریں گے، اور وہی جو نشانی ہے کہ ایک بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح کافر، صبح کو کافر اب ہوگا. اس کا شام حل کو کیا ہے مومن. راجہ صاحب؟ اس کا حل یہی تو سورہ کہف دے رہی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اتنا رکھو، اپنی نگاہیں بھی ان سے نہ ہٹاؤ. اگر ہٹاؤ گے تو ریدو زینت الحیات الدنیا، اس کا مطلب ہے تمہیں ایمان نہیں، دنیا عظیم ہے. ڈاکٹر مدثر آتا ہوں لیکن